السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ کچھ ہی دیر پہلے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو اور ان کی بیگم کو، بشرا بیگم کو سزا سنائی گئی پنڈی میں اڈیالہ جیل میں جو کورٹ لگا تھا، اس نے توشہ خانہ کیس میں 17 برس دونوں میاں بیوی کو سزا سنائی گئی پلس فائن، اور اس کے نتیجے میں جو کہ نہ تو جو سزا تھی وہ غیر متوقع ہے ناظرین، کیونکہ آج کل سزاؤں کا موسم ہے، اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کا رد عمل آیا وہ بھی غیر متوقع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی مزاحمت کریں گے، جو بھی لیڈر جس نے بھی آ کے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی مزاحمت، چاہے سلمان اکرم راجہ ہیں، چاہے اسد کیسر صاحب ہیں، چاہے مختلف جو بھی ان کے لیڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کے اس وقت حامی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اور علیمہ خان نے، عمران خان صاحب کی بہن نے یہ کہا کہ جی آج ان کو سہیل آفریدی کو پیغام آیا اندر سے عمران خان صاحب سے کہ جی آپ مزاحمت شروع کریں، آپ سٹریٹ پروٹیسٹ شروع کریں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو پیغام آیا ہے وہ سلمان صفدر جو عمران خان صاحب کے لائر ہیں، ہی واز ان کورٹ جب ان کی ملاقات ہوئی، یعنی کہ جب ملاقات ہوئی ججمنٹ کے بعد وہ اندر گئے، تو جب ملے تو انہوں علیمہ خان کا کہنا تھا کہ پیغام وہاں سے آیا کہ یہ مزاحمت کریں۔ تو اس مزاحمت کے بعد نتیجے میں حکومت کیا کہتی، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں ناظرین کہ رانا ثناءاللہ صاحب کل ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پی ٹی آئی اپنا رویہ بدلے تو آج بھی تیار ہیں بات کرنے کو۔ انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ مئی میں بھی جون میں بھی کہا کہ وی آر ریڈی ٹو ٹاک۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا ناظرین، سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات آپ کو معلوم ہے دنیا جہان میں کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، غمگیر ہو جاتے ہیں۔ اس پر حکومت نے ایک سیمینار بھی کیا اور اس پہ بات چیت بھی کی گئی کہ کیا کریں فیک نیوز کے حوالے سے۔ تو ایک اور دلچسپ جو خبر انفارمیشن منسٹر صاحب سے منسلک تھی وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اگر وہ پاکستان میں اپنا دفتر وغیرہ نہیں کھولتے تو پھر ہم ان کو بین کرنے کا سوچیں گے۔ تو یہ دو معاملات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور ڈیفینس فورسز کے جو چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وہ ان کا کہا جا رہا ہے امریکہ دورے پہ جا رہے ہیں، کیا وہ جا رہے ہیں کیا نہیں جا رہے ہیں، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ناظرین انفارمیشن منسٹر ثابت اللہ طاہر صاحب ہیں۔ طاہر صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی، جو ججمنٹ ہے اور جو پی ٹی آئی کا رسپانس ہے، گورنمنٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، تو واٹ ڈز دس مین، یہ جو تمام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج توشہ خانہ 2 کا جو آرڈر آیا ہے، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ اس کے اندر اسٹیبلش ہوا اور فراڈ اس کے اندر اسٹیبلش ہوا۔ نسیم زہرا صاحبہ، آپ کا بہت تجربہ ہے، کئی دہائیوں سے آپ صحافت کے پیشے سے منسلک ہیں۔ یہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہوتے ہیں یہ انفرادی حیثیت میں کسی شخص کو نہیں دیے جاتے، ٹھیک، یہ ایک مملکت کی طرف سے دوسری مملکت کو دیے جاتے ہیں ایز اے سائن آف ریسپیکٹ، ایز اے سائن آف گریٹیٹیوڈ۔ اور یہ جب دیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو شو کیس کریں۔ اگر کوئی بندہ اگر ریٹین کرنا چاہتا ہے وہ اس لیے ریٹین کرتا ہے کہ کل کو کوئی گیسٹ آئے تو اس کو دکھائے کہ یہ فلاں ملک کے سربراہ نے مجھے یہ دیا تھا، اور بہت کم لوگ اس کو ریٹین کرتے ہیں۔ اس میں انفارچونیٹلی ایک مائنڈ سیٹ تھا عمران صاحب کا اور بشرا بی بی کا کہ جہاں 190 ملین پاؤنڈ کا القادر کا کیس تھا، جہاں پہ توشہ خانہ 1 تھا جس میں وہ خانہ کعبہ کے ڈائل والی گھڑی بیچ دی گئی اور اس کے پیسے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے، یہ کیس اس نوعیت کا ہے کہ بلغاری کا ایک سیٹ ہے جس کی قیمت 7 کروڑ روپے ہے، اور اس کو انڈر ویلیو کر کے اس کی 13 لاکھ قیمت شو کر کے اس کے اونے پونے اس کو خرید لیا گیا اور ریٹین کر لیا گیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ بات آپ ابھی مانیں گے کہ شہباز شریف صاحب ہیز بین ون ایکسیپشن، جنہوں نے کہا کہ جی رولز بنائیں اور اس کو توشہ خانہ کی جو تحائف آتے ہیں ان کو آپ پبلک کریں۔ شاید میرا خیال ہے شاید خاقان وائس صاحب نے بھی بریفلی اسی طرح کا کیا، نہیں تو آپ نے دیکھا ہے، آپ بھی جانتے ہیں بہت کچھ کہ یہ ایک عادت رہی کہ جو دیا جاتا تھا، تحفہ دیا جاتا تھا، اس حد تک کہ کوئی تو لوگ ایسے بھی رہے ہیں جن کو لندن میں گھر بھی مل گئے۔ وہ غلط تھا، اور بالکل ہم کہیں گے کہ غلط تھا، اور یہ جو بھی کیا تو غلط تھا، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اب یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے یہ سن لیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم مزاحمت کریں گے، اور ہم نے رانا ثناءاللہ صاحب کی بات بھی بیان کر دی کہ
انہوں نے کل بات کی تھی، بات چیت کی. تو پھر طاہر صاحب واٹ ڈز آل دس مین؟ اب کیا جو انہوں نے کہا مزاحمت ہی کریں گے اور کچھ راستہ نہیں رہا؟ دیکھیے، مزاحمت کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور مزاحمت کا ایک وقت ہوتا ہے. مزاحمت انہوں نے کر کے دیکھ لی. دیکھیے، پی ٹی آئی کے پاس میرے سیاسی تجزیے میں بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے، آپ نے 9 مئی کے حملے کر کے مزاحمت کر لی، آپ نے آگے لگا دی، آپ نے شہر کے شہر بند کر کے دیکھ لیا، آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیے ملک کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے، آپ نے گالم گلوچ کی سیاست کر کے دیکھ لی. ابھی بھی اسما شرازی بیچاری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، اس کو اور اس کے خاوند کو ٹارگٹ کرتے ہیں. دیکھیں، آپ اب بند گلی میں چلے گئے ہیں. پی ٹی آئی ہیز رن آؤٹ آف آپشنز. کرپشن سکینڈل میں لیڈر کو سزائیں ہو چکی ہیں، جنرل فیض حمید کو سزا ہو چکی ہے ایک کورٹ مارشل کے تحت، اور پی ٹی آئی کے پاس اب آپشن کوئی نہیں ہے. ایکسٹریم پہ ایجیٹیشن کر کے دیکھ چکے 9 مئی کو، آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ کے دیکھ چکے، گالم گلوچ کر کے دیکھ چکے. یہ ڈیڈ اینڈ کے اندر ہے، یہ بند گلی کے اندر داخل ہو گئے ہیں. دیکھیں، پشاور کا جلسہ ہوتا ہے، ان کی اپنی حکومت، اپنی ایڈمنسٹریشن، اپنی پولیس، اپنے ریسورسز، ناکام جلسہ. کوہاٹ میں جلسہ ہوتا ہے، کوئی میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی لاکھوں بندہ وہاں پہ آ گیا، ناکام جلسہ. کس چیز پہ ایجوکیشن کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے طاہر صاحب، وہ پتہ ہے یہ تو چلتی رہے گی ڈیبیٹ. یہ بات ٹھیک ہے کہ اور علاقوں میں نہیں لوگ نکلتے، لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ کے پی میں ان کے لوگ نکل ہی آتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ بہت ہی منجھے ہوئے وہ سیاستدان ہیں اور بڑی وہ سوجھ بوجھ کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی تمام سیاسی جماعتوں کے پاس اگر انہوں نے ڈیموکریسی کو پنپنے ہم نے دینا ہے اس ملک میں، تو سیاسی جماعتوں کے پاس ایک ہی آپشن ہے. انہوں نے کہا فوج پر تہمت لگانا کہ وہ آتے ہیں اور فوجیں کر لیتی ہیں. انہوں نے کہا یہ غلط ہے. یہ ہم سیاسی جماعتیں جب تک خود آپس میں نہیں بیٹھیں گی، اور اسی زمرے میں انہوں نے بات کی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کی. لیکن آپ کچھ اور فرما رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس رویے پہ معافی نہیں مانگتے جو ملک کو، فوج کی قیادت کو روز گالیاں دیتے ہیں، اور جب تک اس بیانیے سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے، کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. جی میرا خیال ہے کہ جو تہذیب اور مہذب، اس کے تہذیب میں دائرے میں رہتے ہوئے ہی بات آگے بڑھتی ہے. قانون کی تو اپنی وقت ہے، لیکن تہذیب بھی بڑی اہم ہے، وہ اپنی جگہ بات ہے. تو ہم پھر کیا سمجھے یہ جو انہوں نے اب بات کی ہے، جو مزاحمت کی بات کر رہے ہیں، اس پر حکومت کا کیا رد عمل ہے؟ جو رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر نے جو آفر دی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ جی آپ میرے سے آ کے مل لیں، میرے سے نہیں ملنا چاہتے تو آپ مل لیں آ کے اسپیکر صاحب سے. تو نمبر ایک، کیا وہ آفر ابھی بھی قائم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ایک طرف آفر کرتے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ فیملی کو نہ ملنے دینے سے کوئی فائدہ ہے؟ جی دیکھیے، پہلی بات یہ کہ وہ آفر تب ہے کہ اگر وہ اس بیانیے سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں، شرمندگی کا اظہار کریں، آ کے بات کریں. اگر سلامتی کو نقصان پہنچائیں گے کوئی بات چیت نہیں ہے، وی آر کلیئر اباؤٹ دیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ فیملی کو نہ ملنے دینا کوئی خواہشات پہ مبنی نہیں ہے. جو آپریشن کرے گا، اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے وکیل بھی تھے جب ہمارے لیڈران جو تھے وہ جیل میں تھے، کبھی بار آ کے سیاسی بات نہیں کی، اینٹی اسٹیٹ بیانیہ نہیں بنایا. جیل کے اندر بھی حال احوال ہوتا تھا، لیگل معاملات ڈسکس ہوتے تھے. جیل کی ملاقات قیدی کے حال احوال پوچھنے کے لیے اور لیگل معاملات ڈسکس کرنے کے لیے ہوتی ہے. ان میں سے صرف عظما خان نے خلاف ورزی نہیں کی تھی، ان کی ملاقات کرا دی گئی. اب انہوں نے بھی خلاف ورزی کی ہے تو ان کی بھی ملاقات جب تک خلاف ورزی ہوتی رہے گی ملاقاتیں نہیں ہوں گی. ٹھیک. اور ان کے جو معالج ہیں ڈاکٹر فیصل، انہوں نے بھی نہیں کبھی آ کے بات کی باہر، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو نہیں ملنے دینا چاہیے؟ دیکھیے، ان کی بہن خود کہہ رہی ہے وہ حشاش پشاش ہے، ان کو کسی میڈیکل چیک اپ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، شی سیڈ ہی از اینگری اینڈ فرسٹریٹڈ. اب اینگر اور فرسٹریشن کا تمہارے پاس علاج نہیں ہے. اچھا جی، چلیں لیٹس موو ٹو سائبر سیکیورٹی. ایکسکیوز می، آپ نے یہ کہا، جو بات آپ کی بڑی کوٹ کی جا رہی ہے کہ اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستان میں اپنے دفاتر نہیں کھولیں گے تو ہمیں ان کو بین کرنے دیا جائے، بین کرنا پڑے گا. تو نمبر ایک کہ یہ کیا صداقت ہے اس میں جو آپ کو کوٹ کیا جا رہا ہے؟ اف سو میں نے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی. ایک ہمارے ایس اے پی این ہے حذیفہ رحمان صاحب آن کلچر، انہوں نے یہ بات کی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات درست نہیں ہے. ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم اپنے دفاتر کھولیں،
بٹ ان کیس آف وہ نہیں کھولتے بین کرنے کی بات، ابھی اس پہ کوئی ایسا پروپوزل یا کوئی چیز زیر غور نہیں ہے فی الحال. اچھا ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک، تو یہ فائنلی بتائیے گا کہ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کے حوالے سے بار بار خبر آ رہی ہے، پھر کبھی تصدیق ہوتی ہے، پھر اس کو رد کیا جاتا ہے کہ جی وہ امریکہ جا رہے ہیں. تو ایز دا مین اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ کیا آپ کے پاس کیا خبر ہے جی؟ دیکھیے جو فیلڈ مارشل صاحب کے بطور چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز دورے ہوتے ہیں، اس کی باقاعدہ ISPR پریس ریلیز جاری کرتا ہے، ٹھیک، تصاویر جاری کرتا ہے، ٹوٹلی ان کا ڈومین ہے. اور وہ جو ابھی دورہ چل رہا تھا لیبیا کا، آپ نے دیکھا اس کی انہوں نے تفصیلات جاری. تو یہ ISPR کا ڈومین ہے، وہ اس پہ بالکل کلیئرلی بتا دیں گے کہ ہوگا نہیں ہوگا. جو بھی چیز آتی ہے ان کے دوروں کے وجہ سے وہ ISPR کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا طاہر صاحب کہ عمران صاحب نے کہا کہ فواد چودھری اور عمران اسماعیل اور مولوی صاحب، ان کے جو ایک PTI کے لیڈر محمود مولوی صاحب، یہ ملے رانا ثناءاللہ صاحب سے، حکومت کے اور لوگوں سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی لاہور میں جو قید میں ہیں ان کے PTI کے لیڈرز، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں، عمر چیمہ بھی ہے، ان کو اگر آپ یعنی کہ رہا کر دیں تو ہم جا کے عمران خان صاحب سے بات کریں گے اور ان کو راضی کریں گے ڈائیلاگ پہ. رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک اور بھی راؤنڈ لائکلی ہے میٹنگ کا ان لوگوں سے. آپ فرمائیے گا. دیکھیے یہ ملتے رہتے ہیں اور یہ اکثر یہ پروپوزل لے کے پھرتے رہتے ہیں، بٹ میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں اب یہ اسٹیٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی پہ کوئی اس پہ لیکسٹی نہیں ہوگی، اس پہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں نا، ماحول دیکھیں نا کہ اکنامکلی ہم سٹیبل ہو رہے ہیں، اور اس سٹیبلٹی کو لنک کرنا ہے کہ اب کوئی جلسہ جلوس اگر یہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، یہ توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کریں گے، وائلنس کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں اجازت دی جائے گی. آپ نے دیکھا جیسے جہانگیری والا فیصلہ آیا، آپ نے دیکھا جنرل فیض حمید والا فیصلہ آیا، آج توشہ خانہ کا آیا. تو جو نقص امن کرے گا، پاکستان میں جلاؤ گراؤ کر کے باہر تصویریں لگائے گا کہ پاکستان سیف نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے، پرچے ہوں گے، مقدمات ہوں گے، اور وی ول میک شیور انشاءاللہ تعالی کہ منطقی انجام تک پہنچے اینڈ دے ریزلٹ ان کنوکشنز. جی وہ جیسے جہانگیری کا تو معاملہ بہرحال ایک مختلف ہے، اور وہ بھی اٹس فیلی کنٹروورشل. مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پھر یہی فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کی کہ جی عمران خان صاحب کی کوئی کنٹروورشل سی ٹویٹ آئی تھی. انہوں نے کہا اس سے پہلے یہ دس از ناؤ فواد چودھری صاحب، آئی ایم کوٹنگ، ان کی ٹویٹ ہے جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، ویڈیو پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب کی شہباز شریف صاحب سے میٹنگ تقریباً طے تھی. یہ ہوائی فائر ہے یا یہ کوئی گراؤنڈ ریالٹی ہے؟ یہ ٹوٹلی ہوائی فائر ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس پہ 1% بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بے بنیاد ہے اور من گھڑت ہے. اور میں صرف بریفلی جہانگیری صاحب والے ایشو پہ دیکھیے، کوئی بندہ اگر ایک پیپر پاس نہ کرے اور اگلے سال نمبر اور نام چینج کر کے وہ اپنے ایگزام میں اپیئر ہو جائے تو اس کی ڈگری ویلڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں یہ سمجھنے سے آج تک قاصر. جی بالکل نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں تو ڈگری نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے فیک ہوتی ہے اور ایک ریئل ہوتی ہے. لیکن جو چیز فیک اور ریئل بناتی ہے نا وہ ٹائمنگ. طاہر صاحب میرا خیال ہے وی ہیو ٹو گو پاس دس ٹائم اینڈ اپروچ کہ آپ نے میری پسندیدہ بات کی تو آپ پر ہر چیز حلال ہے، آپ نے میری پسندیدہ بات کی تو پھر حلال اور حرام بن جاتا ہے. وہ ایشو وہ ہے، اس حوالے سے آپ اگری کریں گے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر اپنے کریئر کی بنیادی جال سازی پہ رکھی ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے اپنی ڈگری حاصل کرنے میں یہ کام کیا، تو یہ سب کے لیے رول برابر ہے. کسی اور کی بھی ہے تو اس کو بھی گھر جانا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جج بن کے دوسروں میں فیصلے پاس کریں اور آپ کی اپنی ڈگری اس بنیاد پہ آپ نے لی ہو کہ آپ نے ایک پیپر فیل کیا تھا اور آپ نے اپنا نام اور رول نمبر چینج کر کے اگلے سال دوبارہ انرولمنٹ کرائی اور آپ اپنے آپ کو پاس ہونا شروع کیا. دیکھیں نا اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. اگر یہ بنیادی فیکٹ تھا تو یہ بنیادی فیکٹ 20 سال تو کسی نے پوچھا نہیں کیونکہ پسندیدہ تھے، تو میں اس کی بات کری ہوں. ادروائز آئی تھنک دیٹ یہ کیس تو خیر بڑی دیر سے چل رہا تھا، اینڈ آبویسلی جب آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو یہ چیز زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے. یو آر مور پرون ٹو اور سبجیکٹ ٹو مور اسکروٹنی، تو وہ سامنے آ گئی چیز.
ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے کہا آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے. شکریہ سلمان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج جو فیصلہ آیا ہے تو شاخانہ کیس میں، اس پہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ رپورٹ ہو رہا ہے وائڈلی کہ ججمنٹ جب اناؤنس ہوئی تو سلمان صفدر صاحب موجود نہیں تھے اور دوسرے لائر پی ٹی آئی کے، اس کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیے، سلمان صفدر صاحب نہیں تھے موجود اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کا انتظار نہ کیا جاتا. وہی اس کیس کے لیڈ کاؤنسل تھے اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو بھی سامنے روسٹرم پہ نہیں بلایا گیا، وہ دور ہی کہیں تھے. تو یہ ایک پروسیجرل غلطی تھی، لاقانونیت ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہی توقع تھی کہ فیصلہ تو کبھی آئے گا اور اسی طرح کا آئے گا اگلے چند دنوں میں. لیکن آج کا جو دن ہے وہ مقرر تھا ریبٹل کے لیے. پروسیکیوشن نے کہا تھا کہ وہ ریبٹ کرنا چاہتے ہیں جو کلوزنگ آرگیومنٹس تھے سلمان صفدر صاحب کے، تو یہ ریبٹل کے لیے رکھا گیا تھا دن. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ آج ریبٹل ہوگا اور چند دن بعد یہ فیصلہ سنائیں گے. اس لیے نہیں کہ مقدمہ ہمارا کمزور تھا، ہمارا دفاع کمزور تھا، بالکل مقدمہ ختم ہو گیا تھا. یہ بات واضح تھی کہ تمام گواہی جو خان صاحب کے خلاف پیش کی جا سکی وہ ایک شخص پر مشتمل تھی، انعام شاہ، جس کو خان صاحب نے نوکری سے نکالا تھا. اس کی ایک زبانی گواہی کہ مجھے کہا گیا تھا کہ دباؤ ڈالو اور ان سے کم قیمت لگواؤ، اور یہ اتنے بیچارے سارے ایف پی آر کے بی ایس ایس اور تمام لوگ اتنے مجبور تھے کہ اسے انعام شاہ کے کہنے پر انہوں نے کم قیمت لگا دی. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے خان صاحب. ٹھیک ہے، اب اس میں اپیل میں جائیں گے؟ ظاہر جائیں گے، اپیل میں ہم جائیں گے، اپیل دائر کر دیں گے. لیکن آپ جانتی ہیں پہلے جیسے القادر ٹرسٹ میں اپیل دائر ہوئی، اس کو دائر ہوئے سال ہو گیا جی، اوپر ہو گیا ہے. اور سسپینشن آف سینٹنس کی جو درخواست ہے جو عام طور پہ سن لی جاتی ہے بہت جلد ایک آدھ مہینے میں، وہ آج دن تک نہیں سنی، وہ نہیں سنے گی. اس کیس کے ساتھ کیا اگر ہم بارہا گئے ہیں، وہاں ہم نے درخواستیں بھی کی ہیں، احتجاج بھی کیا ہے کہ مقدمے کو سنا جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں سن رہا اس مقدمے کو. جی، یہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ آج جو یہ بھی خبر آئی، علیمہ خان نے یہ کہا یہ میڈیا کو کہ جی اندر سے یہ میسج آیا ہے، عمران خان صاحب کا میسج ہے سہیل آفریدی کے لیے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ شروع کیجیے گا. تو یہ بیان کر دیجیے گا کہ یہ میسج کیسے آیا، کہ کون لے کے آیا اندر سے؟ جی، سلمان صفدر صاحب گئے تھے نا، فیصلہ تو سنایا جا چکا تھا، اس کے بعد چند منٹ کے لیے سلمان صفدر صاحب کو اندر بھیجا گیا تھا. ٹھیک، تو ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب نے اور کوئی بات کی جو کہ ذکر؟ جی، وہ علیمہ بی بی نے کر دی ہے اپنی پریس ٹاک میں. بالکل واضح ہیں کہ جب تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، عدالتی دروازے بند ہیں، پارلیمان کو جس طرح مذاق بنایا گیا ہے، جس طرح الیکشن لوٹا گیا، اور اب جو پارلیمان کر رہی ہے، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے مزاحمت کے علاوہ؟ جی جو کہ پاکستان کے عوام اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں. دیکھیے، آرٹیکل 15 کہتا ہے رائٹ ٹو موومنٹ ہے، آپ دھرتی پہ چل سکتے ہیں. آرٹیکل 17 کہتا ہے رائٹ ٹو ایسوسیٹ، آپ مل کر چل سکتے ہیں. آرٹیکل 19 کہتا ہے آپ بول سکتے ہیں، اظہار کی آزادی. رائٹ ٹو ایسوسیشن، ٹھیک بالکل. رائٹ ٹو اسپیک، اور یہ انگریز کے زمانے میں بھی ہوا. انگریز تک نے اجازت دیا کہ آپ سڑکوں پہ چلیں، مہاتما گاندھی ہوں یا ہمارے اپنے اسلاف ہوں. دنوں ہفتوں وہ سڑکوں پہ چلتے تھے اور وہ ریاست مقدمے نہیں بناتی تھی، مار پیٹ نہیں کرتی تھی. جو اب ہو رہا ہے کہ بہنیں اپنا حق لینے جاتی ہیں، اڈیالہ صرف ملاقات کا اپنے بھائی سے، ان پہ تیزاب ملا پانی پھینکا جاتا ہے، دہشت گردی کے مقدمے بنائے جاتے ہیں، لاٹھی چارج ہوتا ہے، پتھراؤ ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، ابھی آپ نے بیان کیا، آپ نے کوٹ کیا آرٹیکلز آئین کے، تو اسی زمرے میں اگر ہم بات کریں کہ بہنیں جا کے ملتی ہیں تو باہر آ کے جب وہ آپ نے کہا ہمارے ادارے ہیں سب کچھ، آپ نے کہا شخصیات کے حوالے سے ایک تنازع ہے، لیکن جو بھی ہے عہدہ بہرحال عہدہ ہے، اور جو آئین میں اس عہدے کے حوالے سے بھی بات ایک بیان ہے. اور ساتھ یہ کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ اور میں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، ایک بڑے مہذب طریقے سے کر رہے ہیں. اگر میں خدا نخواستہ آپ سے بد تہذیبی سے پیش آؤں گی تو ڈائلاگ ادھر ہی ٹوٹ جائے گا، یو ول واک اوے. تو
یہ جو ملاقات کرنا بالکل حق ہے، فیملی کا بھی حق ہے، اور جو اجازت ملتی ہے وہ حق تو ہے، لیکن باہر آ کے اگر یہ کہہ دینا کہ یہ ذہنی طور پہ شخص بیمار ہے، یہ آپ کا خیال ہے؟ آپ تو بڑے مہذب شخص ہیں اور آپ قائل ہیں قانون کے اور قواعد و ضوابط کے. ڈو یو تھنک اٹ از ہیلپنگ دا پارٹی؟ دیکھیے، یہ ایک دوسری بات ہے کہ پارٹی بہت خاموش ہو جائے، بہت دبی زبان میں بات کرے تو سب اچھا ہو جائے گا. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. نہیں سلمان صاحب، نہیں، آئی ایم سو سوری، آئی نیڈ ٹو انٹرپٹ. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں. نہیں تو پھر آپ بات ایسے نہیں، تو پھر آپ ایسے بیان نہ کیجیے گا دیٹ اٹ میکس دس ساؤنڈ ویری سلی کہ میں کہہ رہی ہوں سب چپ ہو جائیں اور نہ بولیں. بالکل میں نے یہ نہیں کہا. جو بات ہے کریں، حق کی کریں، لیکن اس طرح سے بات گالم گلوچ کرنا، آپ کو معلوم ہے جب پچھلا دور بھی تھا، جب بات کی جاتی تھی کہ میرے اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہو رہے ہے، اس کو ہٹاؤ، اس کو نکالو، تو میں تو اس کی بات کر رہی ہوں کہ اگر جی اس حوالے سے بیان کیجیے. ٹھیک ہے، مجھے جواب دیں. دیکھیے، خان صاحب کو جب آپ 40 دن یا 30 دن بند رکھیں گے، ان سے ملاقات کسی کی نہیں ہوگی. جب یہ آخری ملاقات ہوئی عظمیٰ آپا کی، وہ 2 دسمبر کو ہوئی. اس سے پہلے 4 نومبر کو ملاقات ہوئی تھی. اس دوران کسی وکیل کو، کسی خاندان کے فرد کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا. خان صاحب نے جب عظمیٰ آپا کی ملاقات ہوئی بتایا کہ 23 گھنٹے مجھے میرے سیل میں بند رکھتے تھے، پولیس والوں کو حکم تھا کہ مجھ سے بات نہ کریں. آپ نے قید تنہائی میں ایک شخص کو ڈال دیا. یونائٹڈ نیشنز کی اسپیشل رپورٹر نے کہا ہے کہ یہ ٹارچر ہے، کسی بھی قانونی نقطۂ نگاہ سے اس کو دیکھا جائے. تو وہ صاحب جب بات کرتے ہیں اور اپنی بہنوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہے میرا موقف، یہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام سنے، تو یہ بہن اور بھائی کا ایک آپس کا تعلق ہے. بہن باہر آ کے وہ بات دہرا دیتی ہیں. اب یہ کہنا کہ کیا ہمیں بطور جماعت اس پہ کوئی کنٹرول ہونا چاہیے، ہمارا نہیں ہے اس پہ کنٹرول. یہ خان صاحب نہیں، میں تو آپ سے ایک جنرل بات کہہ رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات ہے اور ہوگی، تو چلیے ٹھیک ہے، لیٹس جسٹ موو آن. ایک یہ موقف ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، اور یہ فواد چودھری کی ٹویٹس بھی ہیں، تو میرا خیال کہ کوئی ڈینائی یہ نہیں کر رہا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پارٹی کے بہاف پہ فواد چودھری اور جو مولوی صاحب ہیں، وہ جو آپ کی پارٹی کے ایک لیڈر ہیں، کراچی سے تعلق ہے، عمران اسماعیل کے، وہ آئے، انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ جی لاہور میں جو لوگ پابند سلاسل ہیں ان کو آپ رہا کیجیے گا. تو ہم جا کے پارٹی کے لیڈر سے، عمران خان صاحب سے جا کے بات کرتے ہیں، ان کو ڈائلاگ پہ راضی کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ایک اور بھی ملاقات وہ ہو سکتی ہے، دے کین بی another راؤنڈ. تو واٹ از دین دا پارٹی پالیسی؟ واٹ فواد چودھری صاحب اینڈ عمران اسماعیل آر ڈوئنگ، یا پھر یہ جو موقف ہے کہ مزاحمت اور مزاحمت؟ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ان کے کسی عمل سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. وہ بالکل پارٹی کا حصہ نہیں ہے، یہ تینوں نام جو آپ نے لیے، لیکن ان کے اپنے اعمال ہیں. وہ اس میں اپنی اگر کوئی جگہ بنانا چاہتے ہیں اور اس سے پاکستان کے جمہوری عمل کو اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ کریں اپنی کوشش. لہٰذا یہ دونوں باتیں جو ہیں میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہیں. خان صاحب کی اپنی گفتگو ہے، اپنا نظریہ ہے. یہ فیصلہ تو ان لوگوں کو کرنا ہے جو اس وقت نظام پر مسلط ہیں کہ پاکستان کو استحکام کیسے بخشنا ہے. کیا آپ نے ایک جملے کو لے کر پاکستان کو دھکیل دینا ہے انسٹیبلٹی میں؟ تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی راہ نکل سکتی ہے اسٹیبلٹی کی، اس نظام کو لیجٹمیسی تو نہیں مل سکتی لیکن ایک لیجٹمیسی کی راہ اگر بنائی جا سکتی ہے کہ یوں چلو تو ہم شفاف انتخابات بھی کر سکتے ہیں، ہم ایک ایسا نظام وضع کر سکتے ہیں جس میں اکنامک پالیسی کی بھی کنٹینیوٹی ہو. یہ سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ ممکن ہے. اس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک اپروچ کی ضرورت ہے. ہم بس اتنا ہی ضرور کہیں گے کہ دونوں طرف کچھ نہ کچھ اپروچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے. بریک لیتے ہیں، آپ ہی کے بعد واپس آتے ہیں. راجہ صاحب اسٹے ود اس پلیز. ناظرین، اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ جو موومنٹ ہے مزاحمت کے حوالے سے، تو کیا ابھی کوئی اس کا قد و خال ہے یا نہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ آگے جو ان کی حکمت عملی ہے پارٹی کی کیا ہوگی. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ کی اے پی سی بھی ہوئی جس میں پی ٹی آئی obviously was a very central پارٹی، تو اس میں سے اخذ کیا ہوا، اس سے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ what were you expecting؟ دیکھیں، جب ہم بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو جمہوریت پسند ہیں، جو پاکستان میں حقوق کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، تو یہی بات ہوتی ہے نا کہ یہ جنگ اکٹھے لڑنی ہے، مل کے لڑنی ہے. وہاں سول سوسائٹی کے لوگ تھے، وہاں صحافی تھے، وہاں وکلاء تھے. کل بھی ایک بڑا دن ہے، وکلاء آئیں گے.
تو ہم اس جدوجہد کو ہر بار ایسوسیشن میں لے کر جائیں گے، ہر پریس کلب میں لے کر جائیں گے، ہم اس ایسوسیشن کو معاشرے کے ہر طبقے کے پاس لے کر جائیں گے، اور وہ جماعتیں جو حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں، خواہ وہ سندھ کے ہاری کے پانی کا حق ہو، وہ بلوچستان میں گمشدہ لوگوں کا حق ہو، سب ہمارے ساتھ، کوئی اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے، نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی گود میں بٹھائے گی، ہم پہ ایک فضول تہمت لگائی جاتی ہے، تو بالکل نظام کے خلاف برسر پیکار ہیں، چاہتے ہیں کہ اس نظام کو ٹھیک کیا جائے تاکہ یہ کھیل جو ہے ختم ہو، کبھی ایک کو بیساکھی پکڑا دی، کبھی دوسرے کو پکڑا دی، یہ نہیں ہونا چاہیے، اب ہمیں اصول کی جنگ لڑنی ہے۔ جی، اور جو آپ کی یعنی پچھلے 2 سال سے جس طریقے سے آپ لوگوں کی حکمت عملی چلی ہے، مجھے یاد ہے ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی، آپ نے فرمایا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ سپورٹ ملے گی اور وہی دیٹ ول سنو بال انٹو ریولیوشنری موومنٹ، تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اس طرح کی حالات دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، آج ہمارے ساتھ وہاں ایمان مزاری بھی تھیں جو پی ٹی آئی کی بہت بڑی ناقد رہی ہیں، بہت سے مسائل ہیں، بہت سے ایشوز ہیں جن پہ وہ ہم سے اختلاف کرتی ہیں، لیکن یہ بالکل انہوں نے وضاحت سے کہا کہ جو پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جاتا، عدلیہ کو آزاد نہیں رہنے دیا جاتا، انسانی حقوق نہیں دیے جاتے، ان پہ ہم سب متحد ہیں اور پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ جی، تو یہ بتائیے گا کہ اسی زمرے میں اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر لیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو میرا خیال ہے کہ کل بھی اے ٹی سی نے کسی ایک کیس میں ان کو بری کیا ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ لوگوں کی پارٹی کے لوگ ملتے ہیں، نہیں ملتے، ان کے بارے میں آپ لوگ؟ بالکل ملتے ہیں، نہیں میں ان سے مستقل رابطے میں ہوں، جب وہ پی کے ایل آئی میں لاہور میں تھے اسپتال میں، وہاں بھی میں ان سے جا کے ملا، پہلے کوٹ لکھپت میں بھی ملا، ان کے صاحبزادے سے صاحبزادی سے مسلسل رابطہ ہے، تو وہ اگر تمام مقدمات میں بری ہوتے ہیں، رہا ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں اور کوئی لائے عمل وہ اپناتے ہیں تو اس کو دیکھیں گے ہم، لیکن بالکل وہ خان صاحب کے حکم کے مطابق ہی ہوگا، اس سے ہٹ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس پارٹی کو خان صاحب کے حکم کے علاوہ کسی سمت میں نہیں لے کر جا سکتا۔ تو خان صاحب سے ان کی اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے تو ہم دیکھیں گے۔ آج خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ جب تمام دروازے بند کر دیے جائیں تو پاکستانی قوم کو باہر آنا ہوگا اور اپنی آواز بلند کرنا ہوگی۔ جی بالکل، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور اب نہیں، یہ کافی یعنی مہینوں سے اور سال سے 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں، لیکن کا مطلب یہ کہ آپ آر یو ہوپ فل سلمان صاحب کے ان کے کہنے پر لوگ نکلیں گے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ یعنی جو موومنٹ ہے، اسٹریٹ موومنٹ، شاید وہ بات کارآمد ثابت نہ ہو، کہ بات چیت کرنی پڑے گی، کوئی رخ ذرا تبدیل کرنا پڑے گا، خان صاحب کو سمجھانا پڑے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، دونوں چیزیں میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہیں، بات چیت بھی ہو سکتی ہے اور اسٹریٹ موومنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ خان صاحب نے آج سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی کو کہا ہے کہ تیاری پکڑو، خان صاحب بھی اس کو ایک سیکوینشل طریقے سے دیکھ رہے ہیں، گریجول طریقے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن بالکل پاکستان کے لوگوں کو بالآخر یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے پولیٹیکل ایونٹ کے، ایک آپ نے جگہ متعین کی، کہا کہ فلاں دن ہم وہاں جائیں گے، ایک ٹریلر ہے اور اس کے ساتھ کئی 100 گاڑیاں ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے عوام کا اپنا ایک اظہار بیزاری کا، غصے کا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ معاملات طے ہوں، ورنہ اس مقام تک یہ قوم ضرور پہنچے گی۔ پاکستانی قوم اتنی باشعور ہے جتنی بنگلہ دیشی قوم باشعور ہے یا کوئی اور۔ یہ سمجھ لینا کہ یہاں کبھی بھی لوگ اف نہیں کریں گے۔ آپ کی اکانومی بالکل اس وقت فری فال میں ہے، بالکل یہ جھوٹ ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی، فلاں ٹھیک ہو گیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہو گیا۔ اصل چیز یہ ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، آپ کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ فیصل آباد میں آپ جا کے دیکھیے وہاں بے روزگاری کا کیا عالم ہے، ہر روز وہاں 10 فیکٹریاں بند ہوتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا آپ پاکستانی قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے نوکریاں پیدا کر رہے ہیں، کیا وہ زندگی گزارنے کے قابل ہیں یا بے دل ہیں، وہ سمجھتے ہیں، نہ ان کے معاشی حقوق ہیں نہ سیاسی حقوق ہیں۔ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں، حکومت بھی اس سب کو دیکھتے ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ کتنی کمیٹیز بنائی ہیں کہ کسی طریقے سے ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے، ڈومیسٹک انویسٹر کانفیڈنس، لیکن فائدہ بہت مشکل ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس 3 سال میں 1 انچ بھی ہم آگے نہیں بڑھے بلکہ پیچھے گئے ہیں۔ آپ کے جتنے اعداد و شمار ہیں روزگاری کے، غربت کے، وہ پورے ہوئے ہیں، وہ بہتر نہیں ہوئے۔ جی، غربت کی اس سے سطح سے نیچے بہت
لوگ زیادہ جا رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ ابھی ڈیفالٹ کیا ابھی ختم ہوا, وہ نہیں ہوا, بٹ دیٹ از obviously only part of the picture. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بڑا مشکل ایک دور ہے. the challenges are huge, اور میرا خیال ہے کہ سب مل کے بیٹھیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب کرنے کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.